کن کن فتنوں کا میں ذکر کروں، لیکن یاد رکھو مجموعی طور پر اگر مجھ سے پوچھا جائے پورے خلوص اور اعتماد کے ساتھ میرے اسٹیج پہ کھڑے ہونے پر مجھے شک ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اس لفظ کے کہنے پہ شک نہیں ہے، آج سب سے بڑا فتنہ مسلم عورتوں اور مسلم بچیوں کے سلسلے میں جو ہے وہ میڈیا کا فتنہ ہے، کہ اگر تم میری باتوں کو مان لوگے ان چاروں سے میں تمہیں مبرہ کر دوں گا، غم نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، بدبختی نہیں ہوگی، ہاں، اور اسی طرح گمراہی نہیں ہوگی۔ فون پہ بات کریں، معلوم ہے نامحرم ہے، ریاریاں ہیں، رات میں بات لمبے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے بھائی کو، ہمارے گھر کے باپ کو، ہمارے گھر کے شوہروں کو، ہمارے گھر کے بھائیوں کو، ہمارے گھر کے مردوں کو یہ سکت و ہمت نہیں کہ وہ علل اعلان کہہ سکیں یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا بے حیائی ہے، یہ کیا فتنے ہیں۔ کیوں؟ ہم بے غیرت ہو گئے، ہم دیوس ہو گئے، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نکل گیا۔ واٹس ایپ گروپ میں اسلامک چیٹنگ کرتا کہتے، ہاں اسلام کے واسطے کہتے، خالی بچیوں سے بات کرتا ہے، نہیں اسلام کے واسطے، ہاں اس میں کیا ہوتا، رشتے ہو جاتے، شادیاں بھی ہو جاتے، ٹوٹ بھی جاتے، کئی کوبا گیا تو اس میں تجھے کیا ضرورت، اس کے واسطے تو علماء ہی نا، ان کی رہنمائی میں کام کر۔ ہماری بچیاں سب سے زیادہ فون میں ہیں، مجھے تعجب تو اس وقت ہوا اچھے اسلامک نام کے اسکولوں میں بھی بچے نہیں، بچے تو بگڑے ہی، کیونکہ میری ٹاپک بچیوں کی ہے، بچیاں بھی فون کے بغیر نہیں آتی ہیں۔ اور میں نے اپنے کانوں سے سنا کلاس میں اگر اجازت نہیں ملی تو ٹائلٹ میں بیٹھ کے دیکھتے کہتے کیا وہ کیا کہ فیلکس بول کو آگ ہوئے کہتے کیا فیلکس، وہ تو مجھے نہیں معلوم، وہ فیلکس بول کو 1.5 گھنٹہ ٹائلٹ میں بیٹھ کو دیکھتی کہتے ہو۔ پرانا زمانہ تھا ہمارا، ابا کے ڈر سے، امی کے ڈر سے، خاندان کے ڈر سے، بڑوں کے ڈر سے برائی چھوڑ دیتے تھے، وہ زمانہ گیا۔ باپ بھی ویسے ہی ہوا کرتے تھے ماشاءاللہ، ایسے دیندار، ایسے فقیہ اور ایسے نورانی چہرے والے، ایک ڈانٹ پڑی تو زندگی سدھر جاتی تھی، لیکن وہ زندگیاں گئی، وہ ماں باپ گئے، وہ زمانہ گیا۔ پرانے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ 13, 14, 15 سال میں جن کو شادیاں کر دی جاتی تھی، میاں بیوی کمرے میں بندوں کو سوچتے تھے کہ کیا کرنا بول کو، نہیں معلوم ان کو، واقعیتاً نہیں معلوم، صاف ستھرا ماحول تھا، پتہ ہی نہیں تھا۔ ہاں اب لیکن 11 سال کا بچہ باپ بن گا کہتے، وہ ایک نیوز، ہاٹ نیوز، 11 سال کا بچہ باپ بن گا۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اب اس کے بعد ہمارے دوسرے جو مقرر ہیں وہ ہیں شیخ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ تعالی، اور شیخ کے تعلق سے ہم میں سے ہر شخص واقف ہے، ان کی خدمات، ان کے اعمال، اسی طریقے سے ان کا مرکز، یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک بخوبی اس سے واقف ہیں۔ میں شیخ کے تعارف میں زیادہ اپنے وقت کو نہ لگائے بغیر، وقت کی قلت کی وجہ سے میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کا جو موضوع اور عنوان ہے بہت ہی اہم عنوان ہے، بہت ہی حساس موضوع ہے، وہ ہے مسلم عورتوں اور بچیوں کے آگے فتنوں کی موجیں اور ان سے نجات کا راستہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ آج کل مسلم عورتیں اور مسلم بچیاں کس قدر جو ہے ان پر بہت سارے فتنوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر طرف سے وہ جو ہے فتنوں کے آگے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے جو ہے نجات کا راستہ پیدا کرے۔ تو اس اہم موضوع پر خطاب کے لیے، لب کشائی کے لیے، میں شیخ محترم جاوید عثمان ربانی وفقہ اللہ وحفظہ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے مفید کلمات کے ذریعے ہم کو یہاں پر مفید کریں۔ جزاہ اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نیچے صحیح ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص رسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا تو آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اکیلا ایک انسان کو نہیں اتارا. اعلان تو ہوا تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو وہ موقع جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. لیکن جب بنا چکا تو یہ عجیب بات ہے ذہن میں رکھنے کی کہ فرمایا کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اے آدم اور تمہاری بیوی حوا دونوں جنت میں رہو. اعلان تو زمین کا ہوا، جنت میں رکھا. پھر وہ معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ فرمایا کہ فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. تو اللہ کہتا ہے فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما من سوآتہما. شیطان نے وسوسہ ڈالا اور یہاں تک کہ وہ اس درخت کے مزے کو چکھ لیا. ذاق الشجرہ،
جب وہ درخت کے مزے کو چکھ لیا نا جی، رب نے فرمایا ذاق الشجرہ بدت لہما سوآتہما، ان کے کپڑے جو ان کی شرمگاہوں کو ڈھانپے ہوئے تھے وہ اتر گئے، اور انہوں نے اسی درخت کے پتوں سے اپنے شرمگاہوں کو چھپانا شروع کر دیا۔ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے گناہ کا ری ایکشن جو ہوا، وہ سب سے پہلا ایک ہی ری ایکشن تھا، وہ انسان کو ننگا کرنا تھا، جسے آج آرٹ بنا دیا گیا، آج فن بنا دیا گیا۔ آج عورتیں اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، مرد اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، مغربی تہذیب وہی ہے، بلکہ پوری دنیا آج اسی میں لگی ہوئی ہے، جس کے گناہ کے پاداش میں سب سے پہلے شیطان نے لباس اتروایا، اور یہ لباس کو اتروانا اصل یہ سب سے پہلے گناہ کے نتیجے میں ری ایکشن ہونے والی بات تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد زمین میں اتار دیا۔ لیکن دیکھنا مقصود یہ ہے میرے بھائیو کہ آج تحفظ ایمان کے تھیم پر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس کانفرنس کے ذریعے، لیکن اس میں فتنوں کے جتنے آپ کو شق ملیں گے، جتنے آپ کو شاخیں ملیں گی، ان تمام کے تانے بانے اسی سے ملتے ہوئے جائیں گے کہ بے حیائی اس کی اصل جڑ ہے۔ اگر میں شرک کو چھوڑ دوں، ہاں وہ بھی فتنہ کہا گیا، یہ اور بات ہے، لیکن عموم معاشرتی فتنوں میں اگر آپ دیکھیں گے سب سے اہم ترین بے حیائی، اور بے حیائی کی چوٹی ننگا پن، اور یہ ننگا پن اصل میں وہی کرنا چاہا جو شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا کر، اماں کو پھسلا کر اور وہاں لے جایا، اور وہ درخت کے پھل کو چکھا تو پھر وہاں سے ان کے جو سطر تھے، جو نورانی لباس تھے، جو جنت کا لباس تھا، وہ اتر گیا، اور اس کے اترنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ ہم نے پکارا آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو، کہ میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے یہ شیطان؟ ہاں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اسی کھلے ہوئے دشمن کو دوست بنایا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے زندگی کے ہر مرحلے میں دشمن ہی سمجھو، کبھی دوست نہ سمجھنا، ورنہ تو دوست ہی کی شکل میں ہمیشہ آیا۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، جب بہکانے کے لیے بھی آیا تھا، رب نے فرمایا سورہ اعراف کے اندر، اس وقت بھی وہ قسم کھا کے کہا کہ دیکھو میں خیر خواہ بن کے آیا ہوں، میں بدخواہ بن کے نہیں آیا، میں دوست بن کے آیا ہوں، دشمن بن کے نہیں آیا۔ تو دوستی ہی آج بربادی کی ہے، انسان کئی برائیاں صرف دوستی کے لیے کرتا ہے۔ چل با جائیں گے، ارے کیا بڈھی روح ہے رے تیرے اندر، میں دے تو رے پیسہ، کہاں سنیما کو جان، ارے نئی بات جل نہیں چاہتا، پیسہ بھی نہیں ہے، وہ سب چھوڑ با، میں پلا توں با تجھے چاہ، چل با جائیں گے آنگے۔ کون بولا؟ ہاں، سہیلیاں ہی خراب کرنے والی کتنے گھرانوں کے لیے ہیں، کیونکہ مجھے خواتین کا مضمون دیا گیا ہے، لیکن میرے سامنے تو خواتین ہیں نہیں، گفتگو کرنے کے لیے آپ ہی ہیں، تو چند باتیں آپ کو بھی مجھے کہنا ہی پڑیں گی۔ اور رہی بات خواتین، تو امید قوی تو یہی ہے کہ اتنے چیخنے کے باوجود کم از کم کچھ تو دھیان دیں گی، ورنہ عموماً خواتین بہت کم دھیان دیتی ہیں، ہاں بہت کم دھیان دیتی ہیں، ان کو اپنے مسئلے بھی ایسے ہیں کہ کہیں بھی نہیں چھوڑتے، اور سننے کے لیے جب خود تیار ہوتے ہیں تو بعض بہت سے اور بگاڑ دیتے ہیں، کسی کے بچے ہیں، کسی کی پریشانیاں ہیں، موبائل ہے، کالنگ ہے، اور اس کے علاوہ ان کی جو باتیں ہیں نا جی وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ دو خواتین کو ابھی میں پڑھ رہا تھا، اچانک ذہن میں آ گئی، ورنہ تو کیا ہے بات کہنے کی نہیں ہے، ایسے دو خواتین کو 20 سال جیل ہوئی گئے تھے، 20 سال کے بعد دونوں نکلے باہر، بولے گئے تھے باقی باتیں بعد میں کر لی ہیں، بولے گئے تھے، ہاں 20 سال کے بعد وہ باتیں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، تو ختم ہوئے تو نہ کیا ہے سنیں گے نا جی، تو مسئلہ یہ ہے کہ ختم ہی نہیں ہوئے تو پھر سنیں گے کیا؟ تو پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے کیا دیکھ کے مجھے مضمون ایسا خاص دے دیا کہ مسلم خواتین اور بچیوں کا دور حاضر ہی کا شاید اس کے اندر ایک صیغہ بھی تھا،
لیکن عنوان تو میرا یہی اعلان کیا کہ مسلم خواتین اور بچیوں کے آگے موجیں مارتی ہوئی فتنوں کی جو زندگی ہے، جو فتنے موجیں مار رہے ہیں، اس کا حل اور اس کا راستہ کیسے حل کرنا ہے۔ اب اتنا بڑا مضمون ہے اور مجھے 51 گھنٹہ ملا ہے اور وہ بھی اسے خواتین کو سنانا ہے، تو یہ جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے، یہ سمندر کو کوزے میں بھرنا ہے۔ اب میں نے سوچا کہ کہاں سے کن کن چیزوں کو ذکر کروں، کیونکہ اصل جو فتنے ہیں نا وہ بھی بے شمار ہو گئے، ایک رہیں گے تو بات کریں۔ بہرکیف جہاں تک میرا اندازہ ہے، میں نے مقدمہ اسی واسطے باندھا ہے، عموماً میں مقدمے باندھ کے ہی بات کرتا ہوں، تو سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ شیطان ازلی ہمارا دشمن ہے، اور شیطان ازلی دشمن ہونے کا نتیجہ پہلے نکلا ہمارے کپڑے اتروانا، بے حیائی، اور اس کے نتیجے میں رب نے یہاں بھیجا تو اکیلا ایک انسان نہیں اترا، ہاں اس وقت جو زمین پہ اترے وہ آدم اور حوا دونوں تھے، اسی واسطے صیغہ جمع کا آیا ہے، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب مل کے اتر جاؤ۔ آدم اور حوا بھی تثنیہ ہوتے ہیں دو، ہاں لیکن یہاں پر اہبطو ہے جمع، تو علماء مفسرین کہتے ہیں کہ جمع اس واسطے کے ساتھ میں شیطان بھی تھا، یا نہیں تو بعض علماء کہتے ہیں کہ دو یا دو کے اوپر جو بھی ہوتے ہیں وہاں جمع کا صیغہ استعمال کر سکتے، بہرکیف سب مل کے نیچے اتر گئے۔ اب یہ اصول قیامت تک کے لیے رب نے سنا دیا سورہ بقرہ کے اندر، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دیکھو اب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایتیں آتی رہیں گی، تم ہی ہدایتوں کی پیروی کرو گے تو نہ تمہیں خوف ہوگا نہ کوئی رنج ہوگا۔ یہ تو سورہ بقرہ میں فرمایا، لیکن یہی آیت جب یہی واقعہ دہرایا گیا سورہ طٰہٰ کے اندر تو فرمایا کہ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، نہ تمہارے لیے کوئی بدبختی ہے نہ گمراہی ہے۔ چار باتوں کی رب العالمین نے گارنٹی دی کتاب و سنت پہ چلنے والوں کے لیے، کیونکہ یہاں پر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى میں کتاب بھی آ گئی، سنت بھی آ گئی، میری طرف سے ہدایتیں آتی رہیں گی، ہدایتیں بشکل وحی جلی، ہدایتیں بشکل وحی خفی حکمت حدیث، اور وحی جلی تلاوت قرآن، یہ ہمیشہ سے رہا۔ نبی جو آئے وہ کر کے جو دکھایا وہ سنتیں رہی، نبی جو پڑھ کے کہے یا اللہ کا کلام پیش کیا وہ کتابیں رہی۔ تو یہ تو آدم علیہ السلام کے بعد سے سلسلہ چلتا رہا میرے بھائی، لیکن اصل میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام ہوا، اور یہ اختتام اس وقت کتاب و سنت کی شکل میں ہو گیا۔ فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی۔ دیکھو میں تمہیں دو باتوں کی، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو تھامے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تم سے ٹکرانے کے بعد باقی نہ رہے گی۔ وہ دو کیا ہیں جی؟ اللہ کی کتاب، میری سنت۔ کتاب و سنت فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى میں شامل ہے، ان پر تم کامزن رہو گے۔ چار باتیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خوف نہیں رنج نہیں، لیکن ہم کو دونوں ہیں۔ عموماً میں پوچھتا ہوں خوف کس کا ہوتا ہے، رنج کس کا ہوتا ہے؟ ہم کو نہ گرامر سے تعلق، نہ عربی سے تعلق، نہ زبان اردو، کچھ معلوم نہیں، نہ دنیا معلوم نہ آخرت معلوم تو واٹس اپ معلوم، فیس بک معلوم، انسٹاگرام معلوم، ڈھکلتا جہنم میں خبر میں گر گیا تو بھی ڈھکلتا، وہاں بھی ڈھکلتا۔ میں دیکھا ہوں بھائی، میں دیکھا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، میت کو دفن کر رہا ہے، ویڈیو کالنگ میں بتا رہا کہ تو انہیں جاتا سو آخری دیدار کر لو، کون کی یورپ میں کہاں کی ہے انہیں، کیا ضرورت جی دیکھنا ایسا، ہاں کیا ضرورت ہے دیکھنا؟ نہیں دیکھے تو مر جائیں گے۔ انہوں بھی دیکھتا سو آدمی کیا ہے، کنڈا کھا لے گا آرام سے، ہاں دکھاؤ، ہاں انہوں مرگی کی میرے چچا تھے بھائی، انہوں کیا جی ضرورت تم نا، خبر میں اترتے وقت ویڈیو بتانا ضروری کیا؟ نہیں بتایا تو ہوں گا نہیں کیا؟ شرعاً ان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا کیا؟ آخر کیا کس چیز میں؟ ہوٹل میں کھایا 4 فوٹواں، باہر نکلا 4 فوٹواں، اب ٹائلٹ جایا وہ ایک ہی نہیں ڈالا اب تک، اب وہ بھی کب شروع ہوگا معلوم نہیں، باقی کا سب ڈالتا بے خوف، جو کچھ بھی ہے سب ڈالتا، ہاں صرف وہی باقی ہے۔ ابھی اس میں مرد ہی آگے، یہ مت سمجھو میرے بھائیو،
عورتیں بھی کسی سے کم نہیں ہیں، ہاں انہوں جو ڈالتے وہ اور خطرناک رہتا ہو، ہاں اللہ ہی محفوظ رکھے. انشاءاللہ آؤں گا ابھی فتنوں کے سلسلے میں، لیکن یہاں پر میں مضمون باندھ رہا ہوں، میرے سے توجہ کریں، انشاءاللہ بات آگے چلے گی. تو غرض کے میں بتا رہا تھا کہ حالات فتنے بے شمار ہو گئے. تو یہاں پر مقصود یہی ہے کہ اصل مسئلہ اللہ نے دونوں کو اتارا، اور اتارتے وقت اصول بیان کر دیا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف بھی نہیں ہوگا، رنج بھی نہیں ہوگا. لا یضل ولا یشقی، گمراہی نہیں ہوگی، بدبختی نہیں ہوگی. یہ چاروں ہمارے اندر موجود ہیں. اور گرامیٹیکل سمجھو کہ خوف جو ہوتا ہے نا وہ مستقبل کا ہوتا ہے، غم جو ہوتا ہے نا وہ ماضی کا ہوتا ہے. جب کوئی واقعہ ہو گیا نا جی تب بندہ کہتا ہے بڑا غم ہوا بھائی سن کر، ہاں بڑا غم ہوں گا بھائی سن کو نہیں بولیں گا. تو غم اصل میں ماضی کا ہوتا ہے، خوف جو ہوتا ہے نا وہ مستقبل کا ہوتا ہے. کیا ہوں گا کہ معلوم نہیں بھائی، بڑا ڈر لگتا بھائی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مستقبل. تو فرمایا کہ ایک ایسی زندگی تمہیں میں دوں گا. یا رب کیا خوبصورت زندگی ہے، دیکھو ایسی زندگی میں تمہیں دوں گا جس کے اندر نہ مستقبل کا کوئی خوف، نہ ماضی کا کوئی غم، اور اس کے اندر نہ گمراہی نہ بدبختی. کیونکہ یاد رکھو سب سے بڑی بدبختی ہدایت سے روگردانی، ضلالت، بے حیائی، اللہ سے نہ ڈرنا، یہ اصل میں یہ تو ہم میں چھائی ہوئی. تو معلوم ہوا کہ یہ چاروں سسٹم جس کو رب نے کیا عہد کے طور پر کہ اگر تم میری باتوں کو مان لو گے ان چاروں سے میں تمہیں مبرہ کر دوں گا. غم نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، بدبختی نہیں ہوگی، ہاں اور اسی طرح گمراہی نہیں ہوگی. لیکن میرے بھائیوں، خاص طور پر خواتین، میری بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہوں گی، میری بہنیں ہوں گی، میری مائیں ہوں گی، اللہ کے لیے توجہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا غور کرو. کیا ان چاروں میں نہیں ہیں آپ سب؟ خوف نہیں ہے؟ اب تو وجود کا خطرہ ہے. این آر سی آنے کے بعد تو ہمارا اپنا وجود بھی خطرے میں ہو گیا. ڈر کے یوں کانپ رہا ہے. چھوڑو ریکارڈنگ ہولے گو رنگی جی، کیا جی تم ایسے باتیں سب کرتے ہیں، خالی انہیں حدرتا رہتا صبح سے لے کر شام تک. یہ حالت ہو گئی اس کی. اپنے وجود کے لیے بھی خطرہ محسوس کرا، رو رہا ہے، پلا رہا ہے. ہاں ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. بدبخت دن دھاڑے گاؤں کشی کے نام پہ کیا ہے، مرڈر کر رہا ہے، بلڈوزر چلا رہا ہے ہمارے گھروں پہ، آواز نہیں اٹھا سکتے ہم. اور ہم کیا ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ بھی مسجد کے اندر بولے تو مار پڑتی ہے. یہ حالت ہو کے رہ گئی ہماری کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. یہ حالت رہ گئی ہماری. وجود کا بھی خطرہ ہے. اور غم تو بولو ہی نہیں، کس کو غم نہیں ہے بھائی. ہاں ایک تفسیر تو یہ جنت کی زندگی وہی برابر، لیکن دنیا میں بھی اللہ ایسے تقوی کی زندگی دے گا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، غم نام کی کوئی چیز نہیں ہو، خوف نام کی کوئی. ڈرنے والا ہوگا تو اللہ سے ہوگا، اپنے معاملات کو سپرد کرنے والا ہوگا تو رب ایسی عورتیں ہوں گی اگر ہاتھ اٹھا دیں گے تو رب قبول کر لے گا. اور ایسے تقوی والیاں ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والیاں نہیں ہوں گی. لیکن ہمارے خاندان دیکھو کیا حالتیں ہو چکی ہیں، کیسے کیسے ہمارے مناظر ہیں، مسلم گھرانوں کے کیسے کیسے مناظر، بدترین بے حیا قسم کے لوگ. اور ہمیں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ اللہ کا ڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہمارے گھروں میں آج آ چکی ہیں. غیر مرد کے سامنے نکلنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. خود کا شوہر بے غیرت دیوس ہے، جاتے ہوئے روکنے کی اسے سکت نہیں ہے. اپنی بیوی کو معلوم ہے یہ جا رہی ہے اپنے یار کے پاس، اور اس کو معلوم ہونے کے اندر اسے پتہ نہیں، اسے ہمت نہیں. یہ دیوسیت کا شکار مرد کہتا ہے کہ مجھے دراصل یہ ہمت نہیں ہے بھائی کہ میں پوچھ سکوں. لاکھ مرد اس کے اپنے سامنے بات کریں، فون پہ بات کریں، معلوم ہے نامحرم ہے، ریاریاں ہیں، رات میں بات لمبے لمبے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے گھر کے بھائی کو، ہمارے گھر کے باپ کو، ہمارے گھر کے شوہر
شوہروں کو, ہمارے گھر کے بھائیوں کو, ہمارے گھر کے مردوں کو یہ سکت و ہمت نہیں کہ وہ علل اعلان کہہ سکیں یہ کیا بدتمیزی ہے, یہ کیا بے حیائی ہے, یہ کیا فتنے ہیں. کیوں؟ ہم بے غیرت ہو گئے, ہم دیوس ہو گئے, ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ڈر نکل گیا. ہم تو ہم ہیں, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہماری بیٹیاں برباد ہو گئی, ہماری مائیں برباد ہو گئی, ہماری بہنیں برباد ہو گئی. یہ نیٹ کا فتنہ, یہ میڈیا کا فتنہ, یہ فحاشی کا فتنہ, یہ عریانی کا فتنہ, کن کن فتنوں کا میں ذکر کروں. لیکن یاد رکھو مجموعی طور پر اگر مجھ سے پوچھا جائے پورے خلوص اور اعتماد کے ساتھ میرے اسٹیج پہ کھڑے ہونے پر مجھے شک ہو سکتا ہے, لیکن مجھے اس لفظ کے کہنے پہ شک نہیں ہے. آج سب سے بڑا فتنہ مسلم عورتوں اور مسلم بچیوں کے سلسلے میں جو ہے وہ میڈیا کا فتنہ ہے. اس سے بڑا فتنہ میں سمجھتا ہوں دنیا میں کبھی نہ آیا. فضا اتنی گندی کبھی ہوئی ہی نہیں. 3 لاکھ سے زیادہ ویب سائٹ صرف فحاشی و عریانی کے لیے بنائے گئے ہیں. اور سرچ انجن کے اندر تم جاؤ گوگل میں, کوئی بھی لفظ ٹائپ کرو, کوئی نہ کوئی ضرور ویب سائٹ کھلے گا. ہر نام, ہر لفظ, ہر حرکت کا ایک ویب سائٹ ہے. دنیا پوری کی پوری گندی ہو چکی ہے. فضا گناہوں سے اتنی ابرآلود کبھی نہیں ہوئی جو آج ہے. اور ان فضاؤں کے اندر برائیاں جو پھیلتی ہیں اس کو کنٹرول کرنے کا نام موبائل ہے. اس کو کنٹرول کرنے کا نام موبائل ہے. اس کو کنٹرول کرنے کا نام اسمارٹ فون ہے. اس کو کنٹرول کرنے کا نام فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, واٹس اپ ہے. میں بڑے ادب سے پوچھتا ہوں خواتین کو فیس بک کیوں ہے جی؟ کیا ضرورت ہے اسے فیس بک رکھنا؟ کس کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہے یا کس کا چہرہ دکھانا چاہتی ہے؟ اللہ کی قسم یاد رکھو خواتین, کل یہی فیس بک تمہارے جہنم کا چہرہ نہ بن جائے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاخرہ. کل یہی سیاہ چہرے نہ بن جائے تمہارے, جو سیاہیاں تم نے راتوں میں دیکھا, جو سیاہیاں تم نے دن میں دیکھا, جو سیاہیاں تم نے چھپ چھپ کے دیکھا, جو بربادیاں تم نے چھپ چھپ کے دیکھا. کل اللہ قیامت کے دن تمہارے چہروں کو سیاہ کر دے. کل اللہ قیامت کے دن تمہارے چہروں کو بگاڑ دے اور جہنم کے چہرے بنا دے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین ابیضت وجوہہم, ایک تو وہ چہرے ہوں گے جو سفید بالکل حشاش بشاش چمکتے دمکتے, اور وہ بھی ہوں گے جو کالے کلوٹے سیاہ. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ. کمر توڑ دینے والا آج عذاب ہوگا. یہ چہرے کہیں وہ چہرے نہ بن جائیں. میں پوچھتا ہوں بڑے ادب سے اپنے خواتین سے, اپنے بہنوں سے, بیٹیوں سے, کیا ضرورت ہے تمہیں انسٹاگرام کی؟ کیا ضرورت ہے تمہیں فیس بک کی؟ کیا ضرورت ہے تمہیں واٹس اپ کی؟ کیا ضرورت ہے تمہارے لیے ان ایپوں کی؟ کیا اس کے بغیر تم نہیں جی سکتی؟ کیا اس کے بغیر تمہارے لیے جینا محال ہے؟ کیا اس کے بغیر تمہارے لیے دین کا کوئی کام نامکمل ہوگا؟ کیا اس کے بغیر تمہارے لیے جنت حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا؟ کیا اس کے بغیر تمہارے لیے کھانا ہضم کرنا ممکن نہیں ہوگا؟ آخر کیا ضرورت ہے کہ تم فیس بک استعمال کرو؟ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم ڈی پی استعمال کرو؟ ان فتنوں پہ بہت کم بولا جاتا ہے, لیکن میں ان پہ زیادہ بولتا ہوں. ایک بندہ ڈی پی رکھتا ہے, ایک بندی ڈی پی رکھتی ہے, پلمبر, چائے والا, پانی والا, دودھ ڈالنے والا, پیپر والا, اس کو بھی اگر تم نمبر دو گے نا, جس ڈی پی کو تم نے رکھا ہے وہ نمبر سیو کرتے ہی وہ ڈی پی بتلائے گا. وہ خواتین جو پردے میں ہیں, جو نقاب میں ہیں, جن کے پردے کے بڑے چرچے ہیں, اگر وہ اپنی صورت ڈی پی میں رکھیں گے
اور کسی اجنبی کو نمبر بضرورت دیں گے اور وہ اسٹور کرے گا تو تمہارا چہرہ بتلائے گا. ایسے نقاب پر لاکھ لعنت ہو, کیا ضرورت کہ تم تو نقاب ہے, تمہارے لیے اسکارف ہے, تمہارے لیے پردہ ہے, لیکن غیر محرم ایک دودھ والا, ایک پیپر ڈالنے والا, ایک مزدور, ایک دکاندار, اس کے لیے بھی تم نمبر دیتی ہو تو وہ تمہارا چہرہ پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایسی جگہ ڈی پی رکھنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں. اور مرد حضرات تو اس کے فتنہ ہی نہیں سمجھتے. ہاں, کون اپنے نمبر میں ڈی پی اور اپنا چہرہ نہیں رکھا ہے جی؟ پتہ نہیں کون ولی اللہ ہے آج دنیا میں, پتہ نہیں مجھے تو. ہاں, اچھے بھی اسی کا شکار ہیں. کیوں؟ تم نوجوان نہیں ہو کیا؟ تمہارے چہرے جب عورتیں نہیں دیکھیں گی, ہاں, تمہارے ڈی پی میں چھپ جائے گا کیا؟ کیا ضرورت ہے تصویر لگانے کی؟ جواب دو نا مجھے. ڈی پی میں تمہاری تصویر رکھنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ جن نوجوان اپنی ڈی پی میں اپنی تصویر رکھتے ہیں, کسی ضرورت کے تحت کسی عورت کے پاس پہنچتا ہے, وہ تمہیں نہیں دیکھے گی. کتنا وقت اس کے اندر اس کے پاس اس کا موبائل رہا اور نمبر رہا, وہ تم کو دیکھے گی. بڑا اللہ والا بنتا ہے. ہاں, انہیں کیا کرتا کہتے, انہیں واٹس ایپ گروپ میں اسلامک چیٹنگ کرتا کہتے. ہاں, اسلام کے واسطے کہتے, خالی بچیوں سے بات کرتا ہے انہیں اسلام کے واسطے. ہاں, اس میں کیا ہوتا, رشتے ہو جاتے, شادیاں بھی ہو جاتے, ٹوٹ بھی جاتے. کئی کوبا گیا تو اس میں تجھے کیا ضرورت؟ اس کے واسطے تو علماء ہی نا, ان کی رہنمائی میں کام کر. کتنے بچے دین کا نام لے کے بگڑ رہے ہیں جی, کتنی بچیاں ہیں دین کا نام لے کے, دیندار گھرانوں سے بھاگ گئی, دیندار گھرانوں سے. وجہ کیا؟ میڈیا. فتنہ کیا بنا؟ میڈیا. میں نے خود سنا ہے, وہ بچیاں جن سے اسکول سے کوئی تعلق نہیں تھا, کالج میں کوئی تعلق نہیں تھا, کبھی انہوں نے ڈر کے مارے کالج نہیں بھیجا, اسکول نہیں بھیجا, گھر میں تعلیم اور بہترین تعلیم, حافظ قرآن فلاں سب, ایک دن پتا چلا بھاگ گئی. بالکل سچا واقعہ ہے, بس نام نہیں لے رہا ہوں میں پوچھا بھائی انہیں اسکول سے تعلق نہیں, کالج سے تعلق نہیں, تمہیں گھر میں پڑھائے, تعلیم گھر میں دیے, اچھی دیے, قرآن کی حافظہ, پڑھتی ہے قرآن, دین سکھایا, آخر بھاگی کیوں؟ بولے مول صاحب 1-2 ہفتے سے انہیں آ کر فیس بک پہ ایک جنے کو پڑھاتا ہوں بولتی تھی, میں بھی پڑھاتی اتنا سمجھا, انہیں پڑھا لے گا چلے گا. اور پورا تعلق کتنے 3-4 مہینے معاملہ ختم ہو گیا. ہندو لڑکے سے بھاگی, خالی بھاگی تو پروانی نہ دل پہ پتھر رکھ لے کو رو لیے جا. باوا جا کے وہاں کھڑے ہو گئے پولیس اسٹیشن میں, بیٹے کو بھیج ڈالو واپس. بیٹی بولتی نہیں آنا 20 مہینے تو کیس ڈالوں گا تمہارے اوپر, بولتی ہے. ہو جی, بالکل صحیح واقعہ ابھی ہوا, وہ بھی زیادہ دور بھی نہیں. باپ کو دھمکاتی ہے, میری مرضی میں آئی, تمہیں زیادہ ٹارچر کرے الٹا کیس تمہارے اوپر ڈالوں گی. نہ ٹارچر کرتا ہوا, ہمیں بالغ نو بالغ, ہمیں دونوں زندگی گزاریں گے. کہیں باہر نکلی نہیں, کہیں پڑھی نہیں, کچھ نہیں. باپ کیا ہے, موتی کی طرح چھپا کے رکھ کے پالا پوسا بڑا کیا, ہر قسم کی تعلیم دی, ہر خواہش پوری کی, بیٹی بول کے سر پہ چڑھایا, اور ہر چیز کے اعتبار سے عزت احترام, کچھ ملا نہیں اسے. آخری میں صرف 4 دن, صرف 4 مہینے, صرف 4 ہفتے کی چیٹنگ نے اسے ماں باپ کے خلاف برباد کر کے رکھ دیا. کہاں سو رہے ہو؟ کیوں نہیں اس میڈیا پہ نظر رکھتے تم لوگ؟ کیوں نہیں پوچھتے کہ آخر ضرورت کیا ہے تجھے فیس بک کی؟ کیوں نہیں پوچھتے؟ بیویوں پہ کیوں نہیں لگاتے کہ نہیں رکھنا ہے فیس بک؟ تمہیں کیا ضرورت ہے جی بیویوں کو؟ کھانا پکائے فیس بک میں دیکھتی, فیس بک میں دیکھتی, انہیں آئے تو تنگ کرتے, دیکھو جی یہ لے کو دو گا, تو مصیبت تمہارے اوپر. انہیں کی نہیں بولتا؟ انہیں 2 اکاؤنٹوں میں فیس بک رکھی تو انہیں 10 اکاؤنٹوں میں رکھتا, انہیں کیسا بولیں گا؟ ہاں, اسے اتنی بتنی معلوم اندر سے, انہیں روکیں گا. تمہیں سدھرو, اصل مسئلہ ہی یہی ہے. بگاڑ پہ آج بولتا کیوں نہیں ہے معلوم ہے؟
खुद बिगड़ा हुआ नंबर 1 है, नंबर 2 तो उन्हें आएगा, नंबर 1 ये खुद होता है, बोलता नहीं, इस वास्ते रोता फिरता है, बीवी बिगड़ गई मौलवी साहब, बच्चे बिगड़, तू बिगड़ा ना रे, रात भर तू देखा तो बच्चे नहीं देखेंगे? हाँ, गलाजत, इतनी गलाजत। किसी का यूट्यूब देखो, यूट्यूब भी बड़ा अजीब, मालूम है आपको? यूट्यूब क्या करता, वही दिखाता जो आप देखते ज्यादा। उन्हें ऐसा ज़हीन, उन्हें तुम ना कच्चा ठच्चा निकाल को पूरा नंगा गोर रख डालता उन्हें एक दिन में। खाली किसी का यूट्यूब देख को बोल सकते हैं उन्हें क्या क्या देखा बोल को, कितना वलीउल्ला बनिंदे उन्हें। हाँ, टकने के ऊपर आधा निस पैंट पहन ले को, जुब्बा टोपी, ऊपर अमामा ओतरा खितरा क्या क्या डालना है, खाली उसका यूट्यूब देख को बोल सकते हैं तुम्हें इन्हें कितने पानी में था, इन्हें कितने दिन से बोल को। हाँ, क्योंकि वो पूरी हिस्ट्री रखता हूँ, उन्हें कितना देखा, कैसा देखा, कितने बार देखा, सबसे ज्यादा जो गलाजत देखता खोलते ही वो गलाजत ही चाहिए। हाँ, इस वास्ते इन्हें क्या करता, लाका के ऊपर लाका, फिंगर कते, पिन कते, पैटर्न कते, क्या की कते, जरा देव ना जी, नको बोलो बोलो नंबर बोलो, मैं दाल को देता हूँ, नहीं जी जरा देव में, नको भाई तुम्हें बोलो भाई नंबर, मैं दाल को देता हूँ ना, तुमने क्या क्यों परेशानी। 1 मिनट देने भी इसका दिल ऊपर नीचे होता रहता, कहाँ तभी देख लिया अंदर की गलाजत, पूरा इसका चल जाएगा ना बोल। मैं हकीकत बोल रहा हूं भाई, कोई ऐसी वैसी कोई भी बात ऐसी नहीं है जो हकीकत से दूर है। हालात आज यही है भाई, कोई इससे बचा हुआ नहीं है। घराने गलाजत के अड्डे हैं, गलाजत बढ़ के मैं कहूं तो मुझे माफ रखिएगा, जिना के अड्डे हैं। हाँ, आज हमारे फितने क्या क्या नहीं कर रहे। साली का फितना देखिए, मेरे उठा के आप फितनों सीरीज में उठा के देखिए, मैं आज से तकरीबन 2017 और 16 में बात किया था इस सिलसिले में, आज भी मौजूद है। कितनी लड़कियां और कितने भाईजान, पहले उसे काई को भाईजान बोलते आज तक समझ में नहीं आया। हाँ, सगे भाई को भाईजान नहीं बोलती इन्हें, उन्हें आता कब की शादी कर गो, उन्हें भाईजान 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 भाईजान, गोद में भी बैठ के जाते उन्हें साली, और उसके ऊपर क्या है, एक सीखा अलग बना को रखे, साली आधी घरवाली कहते, इन्हें बोलता नहीं पूरी घरवाली बना लेते, उसमें क्या है बोलता, असल घरवाली को भेज डालता, उसके बाद तब जाके इन्हें सर पकड़ को बैठी रहती, कई कुछ बताई कि ना अपनी भान को, अब कर को क्या करने, पूरा होगा ना तुझे तलाक दे चलेगा ना उन्हें। हाँ, ये घरों के अंदर के किस्से हैं जी, और वो भी क्या है, दीन से दूर वालों के नहीं, दीन से बिल्कुल करीब रहने वालों के। हाँ, जिनकी टोपियां पगड़ियां बहुत लंबी है और बहुत बातचीत होती है दीन पे, बाहर सियासत पे बड़े बड़े, और वहां पर क्या है, मलिक सलमान को और मलिक मोहम्मद को सुधारने की बातें होती रहती हैं। उन्हें क्या जी, उन्हें अमेरिका का फट्टू जी, उन्हें क्या करता देखो, उन्हें तुम्हें क्या जी करते हैं, तुम्हें अपनी रूम में नहीं कायम कर सके तुम्हें इस्लाम, किंग मोहम्मद की बात ना करते हैं, बक्कार भाई उन्हें अमेरिका का सुनता सब भाई, जाको फोन कर को पूछ लेगा किसकी सुनता बात तू, रोजाना मुझे दे कर को तेरे ऊपर नाफिज कर बा पहले इस्लाम, तू बन, तेरे घर वालों को बना, इसके लिए कोई तैयार नहीं। बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें, खाली बातों के रह गई। नमाज को जाता नहीं, नमाज पढ़े तो इतना सवाब, तहज्जुद पढ़े तो इतना था, बाज हुए ना जी मस्जिद, मैं नहीं जाता मौलवी साहब, मैं भेजता, लेकिन सबके वास्ते नमाज पढ़े तो बहुत बड़ा सवाब का काम बोल को खुद जाता नहीं। सच बोले तो क्या क्या फ़ायदे वो भेजता रहता, लेकिन मैं मुंह खोला तो पक्की झूठ बोलता 100%। वो भी ये मेरी जिंदगी। इन माहौल में पली बच्चियां और औरतें क्या बनेंगी जी, क्या बनेंगी? यही तो बेहयाई का सबसे बड़ा मनबा है ना जी। घर कहां से शुरू होती है? घर से ही शुरू होती है बर्बादियां। ये फितने जितने भी आज हम देखते हैं ना, मैं सबसे अहम तरीन फितने की तरफ, उसकी शाखों की तरफ ही मैं बात करूंगा, बकिया फितनों की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि सुबह से जो फितनों के तारीफात और कुरान और हदीस में जो फितनों के इशारे मिले हैं, उन सब पे उलमा ने गुफ्तगू की है, और अभी बहुत से उलमा और गुफ्तगू करने वाले हैं। आप सिर्फ इसी मीडिया के शाखों पे बात कीजिए, हमारी हालतें जो बच्चियों की और ख़वातीन के सामने जो चैलेंजेस खड़े हुए हैं, वो चैलेंजेस क्या हैं? सबसे अहम तरीन नेट का फितना। कीपैड फ़ोन कौन इस्तेमाल करता है बोलो? मैं पूछता हूँ, एयरटेल वाला फ़ोन करता है कि कौन सा फ़ोन रखें? कीपैड का। नहीं कनेक्शन दूंगा, कल से कट। नहीं है ना तुम ना कोई मसला, दो कीपैड फ़ोन दो, क्या मसला है भाई तुम ना? फ़ोन असल में तो बात करने के लिए ना भाई,
بات تو آج کوئی نہیں کرتا, کسی کو وقت نہیں ہے بات کرنے کے لیے. فون دوسرے بقیہ سب چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہماری بچیاں سب سے زیادہ فون میں ہیں. مجھے تعجب تو اس وقت ہوا, اچھے اچھے اسلامک نام کے اسکولوں میں بھی بچے نہیں, بچے تو بگڑے ہی, کیونکہ میری ٹاپک بچیوں کی ہے, بچیاں بھی فون کے بغیر نہیں آتی ہیں. اور میں نے اپنے کانوں سے سنا, کلاس میں اگر اجازت نہیں ملی تو ٹائلٹ میں بیٹھ کے دیکھتے, کہتے کیا وہ کیا کہ فیلکس بول کو آنکھ ہوئے, کہتے کیا فیلکس, وہ تو مجھے نہیں معلوم, وہ فیلکس بول کو 1.5 گھنٹہ ٹائلٹ میں بیٹھ کو دیکھتی, کہتے انہیں. کون؟ +1 کی بچی, 10 کی بچی. ہاں بھائی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں بھائی, دل تنگ ہو رہا بھائی, درس سے پھٹا جا رہا ہے. بولیں تو کس کو بولیں جی؟ کس کی بچیاں بگڑ رہی ہیں, کس کی بہنیں بگڑ رہی ہیں؟ ہاں, ٹائلٹ میں 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے پکچر دیکھتی اسکول کے اوقات میں. کون؟ اسلامک اسکول میں پڑھنے والی بچی. جھوٹ نہیں بول رہا میں بالکل بھی, میرا دل پھٹ گیا سن کے. درس سے پھٹا جا رہا ہے, کہاں جا رہی ہیں بچیاں؟ اللہ کا کوئی ڈر نہیں. اللہ کی قسم یاد رکھو, ایک دوسرے پوائنٹ کی بات کہہ رہا ہوں, دیکھو یہ وہ موقع ہے, یہ وہ حالات ہیں, اگر اللہ کا ڈر کسی بچی کو نہ آئے, کسی نوجوان کو نہ آئے, تو دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہی سے نہیں بچا سکتی. پرانا زمانہ تھا ہمارا, ابا کے ڈر سے, امی کے ڈر سے, خاندان کے ڈر سے, بڑوں کے ڈر سے برائی چھوڑ دیتے تھے. وہ زمانہ گیا. باپ بھی ویسے ہی ہوا کرتے تھے ماشاءاللہ, ایسے دیندار, ایسے فقیہ اور ایسے نورانی چہرے والے, ایک ڈانٹ پڑی تو زندگی سدھر جاتی تھی. لیکن وہ زندگیاں گئی, وہ ماں باپ گئے, وہ زمانہ گیا. ماں باپ بھی اتنے اچھے نہیں ہیں, ویسے وقار والے نہیں ہیں کہ ایک ڈانٹ میں سدھر جائیں. انہیں بولا تو بابا بولتا, بابا کو بولا تو انہیں بولتا, کیا ابا مجھے بولتے ہیں تمہیں سگریٹ میں اتنا والا دیتا تم نا, تم بولتے ہیں کہ مجھے سگریٹ پیونا کو, جاؤ جی کام دیکھ لو کتا. ہاں ٹی وی دیکھو, ٹی وی تمہیں کیا کیا نہیں دیکھتے معلوم, کیا بتاؤں کیا امی کو بولوں کیا کہتا, نکو بات تو کیا ہونا دیکھ, نکو بول کہتا انہیں, اسے پورا معلوم رہتا. انہیں کیا جلد سدھاریں گا بھائی؟ انہیں کہاں ہے وقار باپ کا, کہاں ہے وقار ماں کا؟ چلا گیا سب. بے حیائی کے ننگے سمندر میں سب. وہ ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ, اللہ جنت مغفرت, ہمیشہ کہا کرتے, ایک حمام میں سب ننگے کا تو کسی پر شرم آنگی بول کے. شرم آنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو لباس پہننا نہیں کیا بھائی, تبھی تو شرم آنگی اسے. سب ننگے رہے تو شرم کہاں کی؟ یہی حالات گھر کے ہیں, سب برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, تو سدھارے گا کون؟ تو یہ وہ موقع ہے میرے بھائیوں, سوائے اللہ کا ڈر ہے جو فتنوں سے بچ سکتے ہیں, اس کے علاوہ کسی سے نہیں بچ سکتے. ماں باپ ڈرانے والے ہیں ہی نہیں. وہ زمانے میں استاد کا مار پھولوں کا ہار بولتے, اب استاد کا مار جیل کی ہوا بولنا. ہاں الٹا جاگو انہیں بولتا, اے مارے میرے بچے کو سیدھا چھوڑ دوں گا جی, تم نہ جاگو پولیس کیس ڈال کو. تو انہیں حدر کو کیا کرتا, میری جاب بھی چل جائیں گی, پیسہ بھی چل جائیں گا, تو انہیں کیا تبھی کر کو مرندہ, میں پوچھتا بھی نہیں, اس کے قریب جاگو بولتا انہیں. آج اسکولوں کا اصول ہے بھائی, پہلے انٹرنیشنل اسکولوں کا اصول تھا بچوں کو نہیں مارنا, لیکن اب قریب میں 4-5 سال پہلے گورنمنٹ کے اسکول میں بھی یہ اصول آ گیا, بچے کو نہیں مار سکتے تمہیں. اگر بچے کو مارے اور کمپلینٹ ہو گیا تو کسے سزا؟ بچے کو نہیں, استاد کو. ہاں نوکری بھی چل جائیں گی بعد میں کیا ہوگا, ہو سکتا نوکری بھی چل جائیں گی. اب جس استاد کو اتنا ڈرا دیا گیا کہ تو ہاتھ رکھا تو نوکری بھی جاتی تیری, انہیں کئی کو بھائی سدھاریں گا بچوں کو؟ کیا پڑی ہے کہ وہ اپنی نوکری میں خطرہ, اپنے مال میں خطرہ, پریشانی میں کیوں ڈالے لوگوں کو؟ جاؤ کچھ تو بھی کرو, تم پڑھو تو پڑھو, نہ پڑھو تو نہ پڑھو, مجھے نصاب پورا کرانا ہے, نصاب پورا کراؤں گا, نکل جاؤں گا, بس مسئلہ ختم. ہاں مسئلہ ہی ختم نا بھائی. تو کوئی اس کے لیے کوئی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہی نہیں ہے. اور ماں باپ کیا سمجھتے, اسکول میں چھوڑ دیے تو پوری ذمہ داری ختم. ہاں انہیں آتا رولے پلالے کو, اس میں کھاتا پیتا لنچ, پھر اس کے بعد کھیلتا کرتا چل جاتا 2-3 گھنٹے. دیکھو باقی کے 24 گھنٹے میں تقریباً 12 گھنٹے گھر میں رہتا نا, گھر میں نہیں تربیت ہونا,
घर में तुम्हें टीवी देखो, टीवी सब अब बेकार होगा। यूट्यूब खोले तो ऐसे ऐसे आपा ही मूवीज़ के, ला हौला वला कुव्वा। अब टीवी सब बेकार, कौन भी टीवी देखता नहीं। हाँ भाई, टीवी देखता नहीं। टीवी की फहाशी, मैं कहता हूँ कि जो नेट की फहाशी है उसके मुकाबले में टीवी की फहाशी 1% नहीं बल्कि 0, बल्कि कुछ भी नहीं। टीवी बेकार है आज। जो मोबाइल ऐप में है, जो प्ले स्टोर में है, जो मूवीज और जो गंदी फिल्मों का एक लंबा, और किसी पहले तभी कम से कम एज पूछता था तुम्हें कितने बोल के, वो भी नहीं पूछता आज, कुछ भी नहीं। तुम्हें जो चाहे देख सकते हैं। कंट्रोल किसके हाथ में? उभरते हुए एक बच्चे और बच्ची के हाथ में, जिसमें उमंगों आरजुओं का अथाह समंदर गहराई के साथ पूरे जोश से दे तलातम है, और ऐसी हालत में हाथ में चिराग और तुम्हारे हाथ के अंदर अंगारा, और जो चाहे जिसे चाहे जलाओ, तो खुद अपने नफ्स को जलाएगा या नहीं जलाएगा? यही तो है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तो सबक दिया कि या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज। ऐ नौजवानों की जमाअत, तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम अगर वाक़ियतन एज अटेंड कर लो, तुम यहाँ पर असल में क़ुव्वत मर्दानी क्यों बोलते हैं? पैसे को नहीं, पैसे से ज़्यादा 17, 18, 19 साल में उन्हें पूरा नौजवान हो जाता। बल्कि अब तो 3वीं में लेटरा पास करता कहते, 3वीं में। हाँ, 3वीं से पकड़ा सुकते इन्हें, कब्जी छोड़े 12वीं में छोड़ा लगाते कई को नहीं। कॉलेज में नहीं आगी मौली साहब, उसके ऐसे पुरानी नक्कों में जे कब 3वीं से 12वीं तक, फिर कॉलेज में अलग, फिर कॉलेज लाइफ के बाद अलग, फिर PhD तक अलग अलग, आखिरी में 35 साल में सही शादी। उसके बाद बच्चे नहीं बोल को एक 10 साल इधर उधर टलया मार मार को एक छोटा बच्चा 50 पर 5 साल 50 साल में होता, 60 साल में छोटा एक बच्चा ले ले फिरते रहते। क्या जी तुम्हारा भाई की? नहीं मौलवी साहब, मेरा बेटा बहुत देर से पैदा हुआ। ये जिंदगी है हमारी, यही जिंदगी है। हाँ, ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं हम। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर क़ुव्वत है तुम्हारी मर्दानगी की, शादी कर लो। क्यों? ये तुम्हारी शर्मगाह को भी और तुम्हारे लिहाज से बेहतर है। अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज, निकाहें झुकाता है और शर्मगाहों की हिफाजत। अगर नहीं फ़अलैहि बिस्सौम, तुम्हारे ऊपर रोज़ा है। फ़इन्न लहू विजा, वो शहवत को तोड़ता है। हमें क्या बोलते हैं मालूम? नौजवान बा पत्थर खा को भी चबाना, सो खा कई को खाना जी उन्हें। अल्लाह के रसूल बोले मत खा बा, रोज़े रख। नौजवानी है तुझे, या तो शादी कर ले या नहीं रोज़े रख। कम अज़ कम 13, 14 अय्याम में 20 के रोज़े रख, जुमेरात के रोज़े रख, पीर के रोज़े रख। हमारे बड़े क्या बोलते? जवान है बा, खा। कहाँ फास्ट फूड खुल को ही पहला खाना इसका, कहाँ अच्छे होटल आई वहाँ खाना। खाली अब मर्दों का नहीं, अब ख़वातीन का भी क्या होगा? सहेलियों का एक जोड़। क्या करना है? खाने को जाते हैं, कहते खाली खाने को। खाना तुम्हें इतना पकाना, तुम्हें कहीं को मजा आती है? हमें सब पकाते नहीं, पुराने ज़माने के लोग हैं क्या हमें खाना पकाने? खाना मंगाओ। हाँ, स्विगी है, ज़ोमैटो है, क्या पता नहीं क्या क्या आप आगे मालूम। खाना पकता नहीं, फिर भी क्या है? गरीबी का रोना रोना। क्या करोना आने के बाद मौल साहब पैसा नहीं, मौल साहब कहाँ जी खाए। अब भी जाको आया एक सर, कब तभी निकलते सो मौली साहब ऐसा हमें पैसा तो नहीं रहता हमारे पास। अच्छा, फिर होटल का भर कोई? हाँ, होटल क्यों जी भर कोई? तुम्हारे हुठान जिंदगी गुजारने का सब तरीका कल्चर बदल गया। मगरिबी तहजीब में डूबे हुए, बच्चियां खराब, खाने यहाँ के नहीं, पीने यहाँ के नहीं, बर्गर चिकन ये वो हार्मोन्स बढ़ को 13-14 साल में सभी उन्हें ये हती के सिर की दिखती, इन्हें बोना दिखता है तरती। काई को खाई जीतती, तुम्हें इतना मुलाल जब खिलाए। असल में मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये मजाकन नहीं कह रहा हूँ, ये दर्द दिल में शेयर कर रहा हूँ। मैं इस पर पढ़ा हूँ। ये केक के अंदर भी जो हार्मोन्स वो लोग डालते हैं ना जी, ये बर्बादी है असल में ख़वातीन के अंदर हैजान आने का। आज मायल करने वाले कम हैं, मायल करने वालियाँ ज़्यादा हैं। हाँ, कौन भी नहीं बचा। मौलवी साहब का बच्चा ये बचा नहीं, शैतान का बच्चा ही बचा नहीं। आज सबके चलते हैं,
سب کی زندگیاں ٹٹولو تم, کچھ نہ کچھ نکلیں گا پیچھے سے. ہاں کہاں بھائی وہ صاف ستھری زندگی, کہاں وہ معصومیت کی زندگی؟ معصوم ہو ہی نہیں سکتا آج, ایسی حالت ہو گئی. پرانے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ 13, 14, 15 سال میں جن کو شادیاں کر دی جاتی تھی, میاں بیوی کمرے میں بندوں کو سوچتے تھے کہ کیا کرنا بول کو, نہیں معلوم ان کو, واقعتاً نہیں معلوم. صاف ستھرا ماحول تھا, پتہ ہی نہیں تھا. ہاں اب لیکن 11 سال کا بچہ باپ بن گیا کہتے, وہ ایک نیوز, ہاٹ نیوز, 11 سال کا بچہ باپ بن گا. اب انہیں پوچھتا کیسا بنا, ٹھہر تجھے سمجھاتا ہوں, انہیں اور ایک بلال جاتا, تجھے میں سمجھاتا ہوں کیسا باپ بنا. انہیں سب سمجھانا ہے نا بھائی, آسان ہے, اوپن. ہاں بولتے لوگ ہمیں اوپن مائنڈیڈ ہونا بھائی, کیا بھائی تمہیں خالی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, بچوں کو نہیں کرنا بھائی وہ سب چیز. ہاں جان دے ان لگا, جان دے. یہ فتنے جب آ گئے نا جی, یہ بربادی کے آخری دہانے پر ہی لے جا کے چھوڑیں گے. حتیٰ کہ وہ حدیث بھی آخری زمانے کے اعتبار سے جو ہے نا, وہ بھی ہم دیکھیں گے شاید, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ ہم کو نہ دکھائے وہ ایسے ماحول سے پہلے اللہ ہم کو اٹھا لے. دعائیں تو یہی, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عام شاہراہوں پہ, عام شاہراہوں پہ, عام روڈ پہ بندروں کتوں کی طرح لوگ زنا کریں گے. ہاں حدیث میں ہے, میں غلط نہیں کہتا ہوں, شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں غلط کہا تو مجھے روک دیں. عام شاہراہوں پہ کتوں کی طرح زنا کریں گے, اور ان میں سے سب سے بہتر آدمی ہوگا جو آ کے ان کو بولے گا زنا نہ کر, نہیں بلکہ بولے گا کائی کو بھائی اتنا کھلا کرتا ہے, ذرا چھپ کو کر بولے گا, نہیں کر نہیں بولے گا, کر اتنا بھی اوپن نہ کرے, بالکل کیا رہی ہے روڈ میں کھڑ گئے نا, ذرا پیچھے جاؤ بولے گا. ہاں اور حدیث کے الفاظ یہاں تک ہیں, وہ شخص اس وقت اتنا معتبر, اتنا اچھا آدمی ہوگا جیسے ہمارے صحابہ میں ابو بکر و عمر ہے. کیا شک ہے نا, اتنا اچھا آدمی. کیا بولیں گا, کرنا کو بھائی سا سامنے, ذرا چھپ کو کر بولیں گا, مت کر نہیں بولیں گا, حرام ہے زنا نہیں بولیں گا. یہی حالتیں ہیں آج. میری بہنیں, میری مائیں, سنو, اللہ سے ڈرو. اللہ کے ڈر کے علاوہ آج ان فتنوں سے بچانے والا کوئی نہیں ہے تمہارے ہاتھ. پرانے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ 13, 14, 15 سال میں جن کو شادیاں کر دی جاتی تھی, میاں بیوی کمرے میں بندوں کو سوچتے تھے کہ کیا کرنا بول کو, نہیں معلوم ان کو, واقعتاً نہیں معلوم. صاف ستھرا ماحول تھا, پتہ ہی نہیں تھا. ہاں اب لیکن 11 سال کا بچہ باپ بن گیا کہتے, وہ ایک نیوز, ہاٹ نیوز, 11 سال کا بچہ باپ بن گیا. ہاں آج کی ڈیٹ میں بھی یاد رکھو, نیٹ سب سے کاسٹلی یورپین کنٹریز میں ہے, سب سے سستا یہاں ہے. ہاں بلکہ بعض تو فری, جیو سم تو کیا کیا, فری, لائن میں کھڑ کھڑ کو لیے, دوسرے نئے نئے آدھار دیکھو, کون تو بھی غلاظت بٹا تو لے لیں گے, لے کھا لیں گے, فری دیتا بول کو. ہاں تمہیں لیے نہیں بولے سب جیو. میں بولا اللہ کی قسم زندگی میں نہیں لوں گا کبھی بھی جیو میں, پیسے دے کے بھی نہیں لوں گا. یہ شیطانیت پھیلانے کے لیے فری دیا انہیں, پتہ ہے, لوگوں کو, خاندانوں کو, نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے. یہ معلوم ہے اصل میں یہ پسماندہ طبقات اس کے ذریعے ایسے برباد ہو جائیں کہ کسی قابل ہی نہ رہیں. اس واسطے یہاں نیٹ سستا, وہاں ان کو معلوم ہے ان کے بچے آگے جا کر لیڈر بننا ہے, تو یورپین کنٹریز میں نیٹ زیادہ مہنگا. معلوم ہے آپ کو, حتیٰ کہ سعودیہ میں واٹس ایپ نہیں ہے ابھی تک, وی پی این کے ذریعے بات کیا کرتے تھے, لیکن ابھی معلوم ہوا قانون اتنا سخت ہو گیا, وی پی این کوئی ڈاؤن لوڈ کر کے بات کرتا ہے تو سعودیہ میں 5,000 روپے فائن ہے, $5,000, 5,000 ریال. ہاں یہاں انہیں گھنٹے پکڑا سو پکڑتا. ہاں بولو, ہاں ہاؤ جی, کہاں, ہاں وہاں, ہاں ہاں چلنے کو ہوں میں ابھی, ہاں ابھی بیٹھ. میں ایک جگہ جا رہا تھا کہ وہاں پر جب میں بورڈنگ پاس لینے گیا نا, وہاں انہیں پکڑا ہاتھ میں فون. وہ آپ سب کو معلوم, جو بھی ٹریول کرتے ہوں گے معلوم ہوتا ہوگا, بورڈنگ پاس 45 منٹس بیفور دیتا, اس میں لکھ کو رہتا 25 منٹس بیفور گیٹ بند, 45 منٹس بیفور بورڈنگ پاس لے لیں. میں 45 منٹس بیفور ہی کیا کیا تھا, لیا تھا.
اندر جا کے بیٹھ کے ختم کر کے فلائٹ ٹیک آف ہوئی تک ہاں 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 یہ سیٹ یہ F2 ملا ہاں یہ وہ میں بھی دیکھتا ہوں آخر کار خود چڑھ کے فلائٹ ٹیک آف ہو کے وہ خود نیٹ ورک چلا گیا تو خاموش بیٹھا. اب کیا تمہارا خیال ہے اماں سے بات کرتا رہا ہی نہیں؟ ہاں یہ پونا گھنٹہ جو بات کرائی نے اماں سے بات کرا رنگا؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ کیا گندگی؟ یہ پوچھتا ہوں کیا ضرورت ہے بھائی؟ حلال ہی کسی دوست سے ہی صحیح کیوں جی پونا گھنٹہ بات کرا؟ ایک ایک کا کال دیکھو نا واٹس ایپ کا پونا ارے کیا جی بات کرتے ہیں اتنا؟ کیوں جی اتنا ضائع کرتے ہیں وقت؟ کل اللہ نہیں پوچھیں گا لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما افنا عن شبابه فينا ابلا. پہلا سوال یہی ہوگا بنی آدم کے قدم اپنے جگہ سے حرکت بھی نہ کر سکیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دیں گے. پہلا سوال عن عمره فيما افنا، کہاں کھپایا تو نے اپنی زندگی؟ عن شبابه فيما ابلا، کہاں تو نے کھپایا اپنی جوانی؟ بچیوں سنو، نوجوان بچیوں کے لیے میں ایک بھائی کے طور پر کہہ رہا ہوں، سنو غور سے. خواتین خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا نہیں، وہ سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے سنو. کیوں اپنا وقت برباد کرتے ہو؟ وہ بھی حرام کاری میں. تمہارا ایک منٹ نوٹ ہو رہا ہے اور ایک منٹ کا تمہیں جواب دینا پڑے گا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. معلوم ہے شیخ آپ رکھیے، میں دیکھ لے کو چھوں پورا یہاں دیکھ لے کو. شیخ میرے 5 منٹ لیے تھے زائد، شیخ سے اجازت لیتے. شیخ آپ 5 منٹ میرے لیے نا، میں لے لیتا ہوں 5 منٹ اور. ہاں نہیں شیخ کی میری بہت بنتی بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، میں بعد میں بات کر لیتا ہوں، ہے نا. آج اللہ کا ڈر چاہیے، اس کے بغیر بچنا ممکن نہیں ہے. بچے کو یہ مت سکھاؤ کہ ماں مارے گی یا باپ دیکھے گا تو مارے گا. نیٹ میں موویز مت دیکھو، اللہ ناراض ہوگا بیٹا، یہ سکھاؤ ابھی سے. نجات کا راستہ اسی میں ہے میرے بھائی. آج تمہاری اپنی کوئی وقت نہیں ہے کہ تم روک سکو، ماں باپ کی کوئی وقت نہیں ہے. اگر کہیں کسی گھر میں ہوگی بھی تو آلات اتنے ٹیکنالوجیکل آ چکے ہیں کہ تم پکڑ ہی نہیں سکتے اس کی غلطی کو. ایسا پھراتا انہیں پورا موبائل چھان میں رہتے، انہیں کیا دیکھا معلوم نہیں ہوگا، انہیں دیکھ کو آ جاتا اسے، تم نہ نہیں معلوم ہوتا. ایسے کون بھی میں استعمال کرتا ہوں 4-5 سال سے نہیں، بلکہ کب سے نیٹ آیا، کب سے موبائل آیا اللہ کے فضل، کیونکہ میں 1999 to 2001 میں خود بزنس کیا ہوں موبائل کا. جب انکمنگ 16 روپے آؤٹ گوئنگ 21 روپے تھا، میں خود سیل ورلڈ کا دکان بول کے رکھا تھا ٹرپلیکین میں. ایئر لنک پہلا دکان، دوسرا دکان سیل ورلڈ. ہاں لیکن ہم کو نہیں پتا کہ کون سے ایپ سے کیا کر سکتے ہیں. آج میرے بچے کو دیے تو 1 منٹ میں بتاؤں گا انہیں کون سا ایپ کیا جاب کرنا وہ کو، اسے پورا معلوم، ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم ہم کو کیا کچھ کر سکتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم. ان کو پتا ہے اس کے اندر کیا کچھ ہے. وہ ایسے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، ایسے موبائل آ گئے ہیں. آپ آنکھ ایسا لگائیں گے تو اسکرین چلے گی، ہٹائیں گے تو اسکرین نہیں چلے گی. کیا کریں گے؟ تو کیا دیکھتا ہوگا؟ انہیں جھانکے تکاؤ اسکرین بند ہو جائیں گے. کیا بھی نہیں دیکھا نا ابا، قرآن پڑھا میں کہا انہیں. ہو اچھا بچہ بیٹے، تمہیں ایسا پڑھتے رہو بیٹے، وہ چل جائیں گے. انہیں قرآن کیا پڑھا، انہیں کیا پڑھا اسے تو معلوم ہو. کیا بھی نہیں کر سکتے. تمہیں ڈیوائس ایسے آ چکے ہیں جی، تم کچھ بھی کرنا کیا ہے؟ اللہ کا ڈر دلاؤ، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. بچیوں کو، خواتین کو، شوہر ہیں خالی کھا لیے پی لیے، کیا ہونا لالا کو دے کو موٹی ہوگی تو پھر موٹی ہوگی بولتا لائے سو تمہیں نا دبلی رکھنا کا تو نہیں دینا تھا، کھلانا نہیں تھا. ہاں اس میں تو فکر ہے. کبھی اس کی نماز کو دیکھے، کبھی اس کے اللہ کے ڈرنے کو دیکھے، کبھی ایمان کی نصیحت کرے، کبھی اسے بٹھا کو کیا قرآن حدیث پڑھے، کبھی بولے کہ بھائی تمہیں ترجمہ پڑھو میں تلاوت کرتا ہوں، کبھی میں تلاوت کرتا ہوں تمہیں ترجمہ پڑھے. ایسا کس گھر میں جی ہوا بتاؤ؟
کوئی ایک اٹھ کے مول صاحب میں اپنی بیوی سے اور میں دونوں مل کے بیٹھ کے ایک جز ختم کرتے مول صاحب ایک دن میں، بولو کون؟ نہیں، ایک صفحہ ختم کرتے، بولو ایک صفحہ نہیں، بخاری کی ایک حدیث روزانہ پڑھتے مول صاحب ہمیں دو جنے بیٹھ کو، بولو کون ہے؟ ماشاءاللہ 100 اہل حدیث ہیں ماشاءاللہ، کئی یہ تو ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ میں 10 15 سال سے دیکھ رہا ہوں، ویسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، تو ان کو یہ کرتا کیا ہے کام؟ کبھی پوچھے تمہیں گھر میں داخل ہوتی نماز پڑھے گا؟ پوچھے ہاں کام سے آئے نا مغرب پڑھے جی تمہیں، کب جی پڑھے مغرب کی جی تلیٹ پڑھے؟ پوچھے عشاء پڑھے؟ پوچھے فجر پڑھے؟ پوچھے ہاں قرآن پڑھے؟ پوچھے ہاں خالی پوچھے فون کرے کیا کھاؤ، کیا پکائے، کیا کھائے، کیا پکائے، یہ کہیں کو پکائے، وہ کہیں کو پکائے، خالی کھاؤ 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 کھاؤ، مر گئے تو بھی کھاؤ، جیے تو بھی کھاؤ۔ 2 مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں بنایا، چولہا نہیں جلا، 2 مہینے 2 مہینے گزر جاتے تھے، اماں عائشہ کہتے ہیں چولہا نہیں جلا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اماں پھر کیسے گزارا چلا؟ فرمایا کہ 2 کالی چیزوں پر، ایک پانی ایک کھجور پہ۔ میں پوچھتا ہوں 2 مہینے چولہا نہیں جلا خالی کالی چیزوں پر، یعنی ایک پانی ایک کھجور پہ، تو پھر 24 آورس کیا کیا جی؟ اللہ کے رسول کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا، اوکے روایت صحیح ہے، کائے پہ گزرا؟ کھجور پہ۔ جب پکائش نہیں کچھ بھی اماں عائشہ، تو 2 مہینے کیا کرے؟ کیا کرے؟ کچھ بھی پکانے کا نہیں تھا نا بات چیت میاں بیوی میں، تو کرے کیا؟ علم ہی تو سے حاصل کرے۔ اسی واسطے تو 2200 کے اوپر روایتیں ہیں جو انہوں نے خود روایت کی، اس کے علاوہ اشعار اور علوم کے انبار تھے حضرت عائشہ، انبار۔ کبھی کبھی زبانی کہتے جاتے تو 100 اشعار کہہ دیتے تھے۔ ہاں ہر علم ہر فن پہ دسترس تھی، ہر علم ہر فن پہ گفتگو کر سکتے تھے۔ ایک بات کہ کتنی ضرورت ہے آج نالج کی، کتنی ضرورت ہے آج عورتوں میں علم کی۔ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مرد کم ہوتے چلے جائیں گے، عورتیں زیادہ ہوتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کے مقابلے میں 50 عورتیں آئیں گی، 50 عورتوں کا ایک مرد مقابلہ ہوگا۔ اور میں آج سے تقریباً 5 سال پہلے بھی یہ نیوز پڑھ چکا تھا کہ اب دنیا میں ایک مرد کے مقابلے میں 35 عورتیں آ چکی ہیں، تو 15 اور بڑھنا ہے، 35 آ چکی ہیں، تو معلوم ہوا دنیا میں آج خواتین زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں۔ تو مرد میں زیادہ عالم ہیں، حافظ ہیں، فقیہ ہیں، لیکن عورتوں میں نہیں ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا ہماری کس طرح نجات ہوگی؟ جبکہ ہمارے مرد 1/35 ہیں، تو مرد میں جتنے عالم ہیں، جتنے حافظ ہیں، جتنے فقیہ ہیں، جتنے بہترین طور پر ذہین و فطین لوگ ہیں، ان سے 35 گنا زیادہ عورتوں میں ہونا چاہیے، لیکن عورتوں میں جو مرد میں ہیں اتنے بھی نہیں ہیں۔ تو پھر ہماری عورتیں کہاں جائیں گی؟ کیسے سدھریں گی؟ کیسے بدلیں گی؟ کہاں سے اللہ کا ڈر ہوگا؟ کیونکہ علم ہوگا تو ڈر ہوگا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ لوگوں یاد رکھو علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، علم ہی اللہ سے ڈراتا ہے۔ علم نہیں ہے، جہالت ہے، تو ڈر بھی نہیں آئے گا۔ ڈر نہیں ہوگا تو اللہ سے بھی اللہ سے بھی حیا نہیں آئے گی، اور گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے گا، اور گنہگار ہوگا تو سیاہ کار ہوگا، سیاہ کار ہوگا تو ایسے سیاہ کاروں کے لیے ہی جہنم ہے۔ جہنم یاد رکھو، اس سے نہ بچے تو پھر کو زندگی بیکار ہے۔ تم نے بڑے بڑے محلات کیوں نہ بنا لیے؟ اللہ نے فرمایا کہ کامیابی اصل میں یہی ہے کہ تم جنت حاصل کر لو۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد۔ أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین اور سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی شیخ کے ان کلمات سے ہم تمام کو فائدہ پہنچائیں۔ خواتین کے آگے جو فتنوں کے انبار اور امواج ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے نجات کے راستے ان کے لیے آسان فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شیخ کے علم میں، عمل میں، صحت میں
برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ سے زیادہ دین کی خدمت لے, اور اللہ تبارک و تعالی آپ سے سب کو جو ہے فائدہ پہنچائے. میں جو ہے شیخ کا جو شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور آپ نے شرکت دی, اور جو ہے یہ مفید کلمات آپ نے بیان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین, بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLI چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے. اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے, جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے. تفصیلی خطابات کے لیے آپ MSLI چینل کی طرف رجوع کریں. آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں. جزاکم اللہ خیرہ. MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے.